آج اگر کوئی عالم بات کرتا ہے، شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا، پیٹ میں درد کسی اور کے اٹھنا شروع ہو گیا، پھر کہتے ہیں علماء آپ آگے کیوں نہیں آتے؟ جب علماء آگے آتے ہیں یہ ان کے ٹاؤٹ جو ہے یہ پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے یہ جو ہنسنے والے ہیں اور مذاق اڑانے والے ہیں ان جیسوں کے لیے فتویٰ نہیں دیا، ان کافروں کے مقابلے میں جانا یہ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ اور جذبہ ہوتا ہے، وہ ایمانی جذبات ہوتے ہیں، جس کا اندر ایمان سے خالی ہو۔ حضرت ہمارے بزرگ گزرے ہیں احمد باولپوری صاحب، وہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے مجمع کے اندر، فرماتے تھے آج کا مسلمان سنت طریقے پر بال کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں گردن کیسے کٹوائے گا؟ سنت طریقے پر بال کٹوانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم اپنے منہ کا ذائقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج جب کہا جاتا ہے غیروں کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ان غیروں کی چیزوں کو منہ نہ لگاؤ، ان غیروں کی چیزوں کو اپنے سے دور کر دو، آج ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک فکر کی بات ایک عرض کر رہا ہوں اس مجمع کی وساطت سے، خدا نہ خواستہ آج اگر دجال کا ظہور ہو جاتا ہے، وہ دجال جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے مردوں کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، وہ کہے گا بادل سے جو ہے نا جی بارش برسنا شروع ہو جائے گی، زمین فصلیں اگانا شروع ہو جائے گی، تو تم خود اندازہ کرو کہ ہم اس فتنے کا مقابلہ پھر کیسے کریں گے، ہم سب اس کے اندر جو ہے نا جی وہ بہک جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے اس دجال کے لیے جو ہے نا جی یہ راستے ہموار ہو رہے ہیں، اور یہ خود بخود دو کیٹیگریاں بن رہی ہیں، امام مہدی کا لشکر الگ ہو رہا ہے اور دجال کا لشکر الگ ہو رہا ہے۔ جو آج جو ہے نا جی دینی احکامات کے اوپر ہنسنے والے ہیں، مسلمانوں کے جسم کے لوتھڑے دیکھ کر ان کے جسم کے ان کے دل کے اندر ذرا سا بھی زیادہ جو ہے نا جی وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، مسلمان بچوں کو جو ہے نا جی جسم کے لوتھڑے دیکھ کر ان کے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، ان کافروں نے نہ ہسپتال چھوڑے، نہ جو ہے نا جی نہ شفا خانے چھوڑے، نہ انہوں نے گھر چھوڑے، نہ بچے چھوڑے، نہ جو ہے نا جی عورتوں کو بخشا، نہ معصوموں کو بخشا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، خیموں کے اندر اگر ہیں ان کو بھی جو ہے نا جنہوں نے جلا کر راکھ کر دیا، اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا جی کیوں ایسی بات کرتے ہیں اور کیوں جو ہے نا جی فتوے والی بات کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دجالی لشکر خود بخود اپنے آپ کو جو ہے نا جی دجال کے اپنی صفوں کے اندر گھسا رہے ہیں، یہ خود بخود اپنے آپ کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ نے تو ان کو جذبات عطا کیے ہیں۔ فلسطینی ماں ہے، اس کا انٹرویو آیا، گھر کے اندر 7 جنازے پڑے ہوئے، 3 بیٹے 2 بیٹیاں، شوہر اور بھائی، 7 جنازے، اور ان 7 جنازوں کے اوپر آنسو نہیں بہا، اور اس نے کیا کہا اگر مجھے اللہ اور اولاد دیتا میں اس کو بھی مسجد اقصیٰ کے اوپر قربان کر دیتی۔ فلسطینی ماں کا اتنا جذبہ ہے، اور یہاں جو بھاگنے کے اندر مشہور ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فتویٰ دیا، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری تو اتنا ایمانی جذبہ نہیں ہے جتنا فلسطین کے ایک چھوٹے بچے کا ہوتا ہے۔ وہ تو ایمانی جذبے والے ہیں، اللہ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے، ان کی زبانوں پر اللہ نے قرآن کو جاری کر، پورے فلسطین کے اندر علماء نے لکھا شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس کے اندر کوئی حافظ نہ ہو، پورا فلسطین ہر گھر کے اندر حافظ ہے، اور اللہ نے ان کو قرآن کے لیے ایسا قبول کیا ہوا ہے کہ ان کے بچے کو اللہ نے ایسا حافظہ دیا ہوا ہے، ان کا بچہ عام طور پر 3 ماہ کے اندر قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ ہمارے بچے 3 سال میں بھی نہیں بنتے، فلسطین کے بچے 3 ماہ کے اندر قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی زبانوں پر اللہ نے قرآن کو جاری کر دی۔ میں نے عرض کیا یہ جو ہے نا جی ایسا جذبہ، ایسا ایمانی جذبہ، اور یہاں پر جو ہے نا جی ایک بندہ صرف اپنی تھوڑی سی خواہش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کل جب آ جاتی ہے بات، کل جب اپنی یہاں پر آ جائے گی بات، اور یہاں پر کہا جائے گا کہ اب نکلو، اور یہاں پر کہا جائے گا کہ اب مقابلہ کرو، تو یہ پھر بھی وہی حجت ہیل والے ہوں گے، یہ تب بھی مقابلے کے اندر نہیں آئیں گے۔ میدان کے اندر آنے کے لیے ایمانی جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔